یہ تو 500 گاڑیوں کا قافلہ، 300 گاڑیوں کا قافلہ عمران خان کے نام پہ کھانے پینے والے وہ فرماتے ہیں کہ یہ کیا مذاق ہے کہ جی عمران خان کے سیارے تبدیل ہو گئے اور روزانہ کہاں پہ تبدیل ہوتے ہیں. 5 پلینٹس پچھلی چال چل کے واپس آ کے پھر غور و خوض کر کے جب انہوں نے آگے بڑھنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام پاکستان کے ساتھ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالقدیر. ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہے پروفیسر ڈاکٹر محمد علی صاحب. اسٹرالوجر ہیں، ٹیرو کارڈ ریڈر ہیں، روحانی علم بھی رکھتے ہیں اور لائف کوچ بھی ہیں. انہوں نے پارٹی عہدیداران کو کہا ہے کہ جی احتجاج کی تحریک بھرپور چلائیں. جو اس میں بھرپور حصہ نہیں لے گا تو پھر اس کا جیل میں بیٹھ کے میں خود فیصلہ کروں گا. اب یہ احتجاجی تحریک کیسی چلتی ہے، کیا چلے گی یا نہیں چلے گی، یا اس احتجاج کا کیا ری ایکشن آئے گا، وہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے. اور دوسرا پوچھیں گے جی لاہور میں ہونے والی پریس کانفرنس 90 دن کا ٹائم علی امین گنڈا پور صاحب نے دیا، 5 اگست کی تحریک، اس کا کیا بنے گا؟ اگر 90 دن ہے تو کیا 5 اگست کی تحریک اپنی جگہ پر ہے، یا وہ بھی 90 دن پر چلی جائے گی؟ اور خان صاحب کی جو رہائی کا ٹائم تھا یا خان صاحب کے باہر آنے کا ٹائم تھا، جو ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ تقریباً ساری چیزیں کلیئر ہیں، مگر خان صاحب ابھی باہر آتے نہیں نظر ابھی باہر نہیں آئے. گنڈا پور صاحب نے 90 دن کی بات کر دی. ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی خان صاحب کی ساری چیزیں کلیئر ہیں. اب یہی ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا ہے، جی چیزیں کلیئر ہیں، ادھر 90 دن ہے، ادھر 5 اگست ہے اور اگلا مہینہ آزادی کا مہینہ ہے. اگست میں کیا ہونے والا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، وہ ڈاکٹر صاحب سے ہی پوچھیں گے. السلام علیکم سر. جناب وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر؟ بس کر رہے ہیں گزارا. اچھا سر، پارٹی میں اختلافات کی بات کریں تو بڑی زبردست قسم کے، ایک طرف عالیہ حمزہ صاحبہ پنجاب میں اہم کردار رکھتی ہیں، ان کو اس پریس کانفرنس میں نہیں بلایا گیا. 90 دن کی کال وہاں سے دے دی گئی. ساتھ میں بچر صاحب بھی تھے اور سلمان اکرم راجہ صاحب بھی تھے، علی امین گنڈا پور صاحب بھی تھے. پریس کانفرنس ہوئی، 90 دن کا ایک نئی کہانی سنا دی گئی. ذائقے میں یہ کہ جی خان صاحب باہر آ رہے ہیں، جس کو سمجھ نہیں آئی کچھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. 90 دن کہہ لیں، 90 سال کہہ لیں، جو مرضی کہہ لیں، ہم نے عمران خان کے ذائچے میں 7واں گھر دیکھنا ہے. ایریز زحل ہے وہاں پہ بیٹھا ہوا، زحل عوام ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. زحل جو ہے وہ صبر اور استقامت، برداشت، ریزیلینس، ٹالرنس اس کو ظاہر کرتا ہے. مگر اب مسئلہ یہ ہوا ہے بھٹی صاحب کہ سیٹن بھی ریٹروگریڈ ہوا ہے، اور ریٹروگریڈیشن 4-5 پلانٹس کی ہوئی ہے، which is not a good sign for عمران خان's opponents یا پاکستان کے جو مخالف لوگ ہیں ان کے لیے اچھا سائن نہیں ہے. چاہے اس میں انڈیا ہو، امریکہ ہو، پاکستان کے اندر کے لوگ ہوں، جو بھی ہے. سیٹن کا ریٹروگریڈ ہونا اب مطلب یہ ہے کہ عوام ایک نئی طاقت پکڑنے جا رہی ہے اور عوام اب اپنا ریئیکشن دے رہی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. انڈیا میں بھی عوام باہر نکلی ہے. میں نے تو آپ سے عرض کیا تھا، بالکل 40-50 کروڑ لوگ نکلے ہیں یا نہیں؟ اور جگہ جگہ سے نکلے ہیں. اگر دیکھیں میری وہ بات جو میں نے ریڈ کر کے اللہ کی مہربانی سے بتائی، اگر اللہ تعالیٰ وہ اس کی کوئی مطلب کریکشن ہو جائے، صحیح رہتی ہے، ایگزیکٹ بیٹھی وہ پیشنٹ کوئی ایگزیکٹ وہ اللہ نے کہلوا دیا. یہی چیز نا دیکھیں بڑی سمپل چیز ہے. یہ شرک اس وقت ہوتا ہے کہ جب یہ غیب کی کوئی چیز ہم کر رہے ہیں کہ ایسے ہو جائے گا، یوں ہوگا، ایسے ہوگا. ہم کہتے ہیں ہو سکتا ہے، ہم نے ریڈ کرنا ہے. بالکل دیکھیں ہم کتابیں پڑھتے ہیں نا، امتحان دیتے ہیں، بالکل تو پوچھتے ہیں، پیپر دے کے جب آتے ہیں تو ابو امی ہم سے پوچھتے ہیں بیٹا پیپر کیسا ہوا؟ ہم کہتے ہیں جی اچھا ہو گیا. آگے سے وہ کہتے ہیں آگے سے پتر پاس ہو سکنا ہے، رزلٹ آئے گا تو پتہ لگے گا. ٹھیک ہے، پاس ہو سکتے ہو. تو ہم جواب دیتے ہیں جی ہو سکتے ہیں، اللہ کرے، اللہ چاہے تو ہو جائیں گے. تو جو بھی کرنا ہے اللہ نے کرنا ہے، ہم نے تو پڑھ کے بتانے کی کوشش کرنی ہے. بالکل کہ حالات جو ہے نا وہ عمران خان کی فیور میں. ٹھیک ہے. اب آستین کے سانپوں کا کیا وہ کردار ہے؟ اب وہ کچھ تو صفائی ہو گئی ہے، باقی کچھ سامنے آئیں گے. عمران خان کی پارٹی چھٹ کے اتنی سی رہ جانی ہے. ہاں اچھا. اس کے بعد پھر اس نے ایکسپونینشل گروتھ پکڑنی ہے. اور وہ یہ ساری عمران خان کے ساتھ بہت سارے لوگ ایسے جڑتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں جو پاکستانی سیاست میں آلریڈی موجود ہیں. کان پکڑ کے، ہاتھ جوڑ کے، اپنی اپنی پارٹیوں کو چھوڑ کے وہ اس پارٹی کے ساتھ جڑتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں. یہ بات جو ہے ذائچے میں نظر آتی ہے. اور وہ ان کو مجبور کرے گی ان کی عوام.
عوام وہ لیڈر لیس وہی چیزیں نا، تو نہیں ہیں. ان کو عوام مجبور کرے گی کہ تم کس کے ساتھ ہو، کس کے ساتھ جانا چاہیے. عوام جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ انگلی پکڑ کے چلائے گی، تو یہ ہاں وہی اب حال ہوگا. یہ وہی حالات ہیں. اب یہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں 90 دن اتنے دن ایسے دن ایسے دن، وہ اپنے دنوں کو چیک کریں. جن دنوں میں انہوں نے حلف اٹھایا تھا بالکل وہ دن اچھے تھے. میں تو اس وقت سے عرض کرنا شروع کیا تھا کہ خواری کاٹنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے. کس کے حصے میں عزت آئی ہے مجھے سمجھائیں. کون سا سیاستدان ایسا ہے کہ جس نے عزت کمائی ہے ان الیکشنز کے بعد، انکلوڈنگ پی ٹی آئیز ہاں پیپل. بالکل بالکل بالکل. اچھا، اب تحریک کتنے حد تک کامیاب ہے اور عوام کیا اس باری باہر نکلے گی؟ پنجاب کی عوام کو خاص طور پہ ٹارگٹ کیا گیا کہ یہ پاکستان کی پنجاب کی عوام باہر نکلے. آپ کو لگتا ہے کہ اس باری پنجاب کی عوام نکلے گی؟ لوگ جو ہے نا وہ دیکھیں، ہم نے پڑھنے ہیں زائچے سے، پھر ہم نے 11واں گھر دیکھنا ہے، کمیونیکیشن کا گھر موبلائز ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. کیونکہ 1 2 3 4 5 جو 7ویں گھر سے سیٹن ہے نا، وہ ٹرائن دے رہا ہے مرکری کو. ٹھیک ہے ٹرائن اچھی نظر ہوتی ہے. پھر ٹھیک ہے 1 2 3 4 5 پھر وہ یوتھ کو بھی ٹرائن دے رہا ہے تیسرے گھر میں، ٹھیک ہے یہ بھی اچھی نظر ہے. ٹھیک یعنی ہے سیٹن جو ہے وہ عوام ہے اور وہ موبلائز ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. ٹھیک ہے. عوام نکلے گی پنجاب کی ہے یا جہاں کی بھی ہے. آپ یہ دیکھیے 2-3 دن پہلے بلوچستان سے بھی لوگوں نے جلوس نکالا یا جلسے ولسے کیا، جو بھی کیا، اور لیڈر لیس تھا وہ. دیکھا آپ نے؟ بالکل اس کے بعد کے پی کے اندر بھی بالکل یہ تو 500 گاڑیوں کا قافلہ، 300 گاڑیوں کا قافلہ. عمران خان کے نام پہ کھانے پینے والے لوگ جو ہیں وہ دوسری طرف جا رہے ہیں، وہ لیڈرز ہیں. ٹھیک ہے، اور عوام پیچھے سے نکلتی ہے لیڈر لیس. تو بالکل. بات یہ سمجھیں گلگت اور بلتستان. یہ ہم 12 کہہ چکے ہیں کہ لیڈر لیس عوام ہاں نکلے گی. ایسے ہی ہے. میری باتیں بری نہ مانیں آپ، ذائچہ پڑھوائیں کسی سے، ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. اب احتجاج ہو جاتا ہے تو اس احتجاج کی صورت میں خان صاحب کے باہر آنے کے چانسز ہیں؟ عوام لے آئے گی عمران خان کو باہر. جو ہے عمران خان کو دیکھیں، میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں. 18 جولائی سے لے کے 24 جولائی تک کوئی ایونٹ ایسا ہو سکتا ہے خدا نہ خواستہ. یا ایک بات اور سمجھیں، 18 سے 24 کے درمیان جولائی 2025 کچھ پلانیٹری پوزیشنز اس طرح کی بن سکتی ہیں. اب یہ نہ کہیے گا کہ 18 کو تو کچھ بھی نہیں ہوا، 19 کو بھی کچھ نہیں ہوا. یہ پیریڈ ہے 1 ہفتے کا، اس میں میجر پلانیٹری موومنٹس جو ہیں وہ ہوتی ہیں. اچھا مجھے ایک بات بتائیں. ایک صاحب ہیں بڑے محترم معزز ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ یہ کیا مذاق ہے کہ جی عمران خان کے سیارے تبدیل ہو گئے، اور روزانہ کہاں پہ تبدیل ہوتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اب بندہ پوچھے سیارے اگر روزانہ ڈگریز یا پوائنٹس کے اوپر ٹریول نہیں کرتے تو پھر پورا 1 ہفتہ کالے کپڑے کیوں نہیں پہنے رکھتے آپ؟ کبھی آپ کالے پہن لیتے ہیں، کبھی آپ نیلے پہن لیتے ہیں، کبھی آپ سفید پہن لیتے ہیں. آج آپ کے گھر میں بھنڈی بنی ہوئی ہے، کل آپ کے گھر میں کریلے بنے ہوئے ہیں، تیسرے دن آپ کا موڈ ہوتا ہے کہ جناب میں نے آج سٹیک کھانی ہے. ٹھیک ہے، منوٹنی نہیں ہے، یہ سمجھیں بات کو. دے آر آلویز ان موشن. جب سورج رک جائے گا، دیکھیں سورج نکلتا ہے، بالکل دن کے معاملات شروع ہو جاتے ہیں. زمین گھومتی ہے. بالکل زمین گھومتی ہے یا نہیں گھومتی، دن کے معاملات، دفتر جانا ہے، کام پہ جانا ہے. بالکل ٹھیک ہے، رات ہوتی ہے، رات کے معاملات شروع ہو جاتے ہیں. ویسے تو شاعر اب کہتا ہے کہ رات کا انتظار کون کرے، آج کل دن میں کیا نہیں ہوتا. بالکل تو بہرحال یہ ہے کہ لیل و نہار کے اندر جو ہے نا قدرت نے وہ تناؤ رکھا ہے، یعنی ویریشن ہے. یہ کہنا ہنس ہنس کے ٹھٹھے لگا لگا کے کہنا ہے وہ جی کیسے روز پلانٹ چینج ہو جاتے ہیں، مجھے تو سمجھ نہیں آتی ہے ان لوگوں کی. بھائی چینج نہیں ہوتے تو پھر اور یہ باتیں وہی کرتے ہیں جو پلانٹ کے ساتھ ہی کرتے ہیں. ہم سب کی عزت کرتے ہیں، مگر بات یہ ہے کہ کوئی لاجیکل بات اگر کریں، سمجھا کے کریں نا، طنز کے بغیر کریں. ہاں طنز نہ کریں، ہیوملیٹ نہ کریں. اپنے سٹیچر کو دیکھیں کہ آپ کس لیول کے اوپر ہیں. آپ طنز کر کے ایک چلیں جی میں ایک بات کر رہا ہوں، میں ہوں
میرے سے کوئی سینئر بندہ مجھے طنز کرے گا، وہ میری تو مشہوری ہو جائے گی، بالکل اس کا اپنا اسٹیچر جو ہے وہ ڈاؤن ہو جائے گا. بالکل اپنا کام کریں. آپ اگر سمجھتے ہیں اپنی بات کیے جائیں، اور دوسرے بندے کو ہیوملیٹ کر کے آپ کے پاس گاہک زیادہ تو نہیں آ جائیں گے. میں ایک بات کر رہا ہوں، بالکل ٹھیک ہے. آپ ایسٹرالوجی کی بات کریں، مجھے اس لاجک کا جواب دے دیں کہ جی پلانٹری پوزیشن روزانہ کی بنیاد پہ چینج نہیں ہوتی. بھائی کیسے نہیں ہوتی؟ سورج بھی پلانٹ ہے، چاند بھی پلانٹ ہے یا نہیں ہے؟ بالکل. بارہ. اچھا سر، لاسٹ کوشچن. اگست عمران خان اور پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہا ہے اور خان صاحب کو بڑے فیصلے لیتے نظر آ رہے ہیں اگست میں. عمران خان صاحب جو ہیں بڑے فیصلے، بالکل یہ جو چیزیں ہیں نا جو چل رہی ہیں آج میں کل میں نے پہلے بھی عرض کیا آپ کے ساتھ ویڈیوز میں کہ اگست کا آدھا مہینہ لگا لیں آپ، ٹھیک ہے. 2-4 دن آگے پیچھے کیا، اس وقت تک بہت سارا فلٹریشن کا کام جو ہے پی ٹی آئی میں بھی ہو چکا ہوگا، اور پاکستان میں بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ یا تو فلٹر ہو جائیں گی یا فلٹریشن کی طرف جاتی ہوئی نظر آئیں گی. آپ کو سمجھ آ جائے گی میں کیا کہہ رہا ہوں چند دن کے بعد. کیونکہ میں نے آپ کے ساتھ جو ویڈیوز کی اور کر رہا ہوں، میں یہی کہتا ہوں یار میں اتنا ہی بولوں جتنا میں برداشت کر سکوں، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، یا جتنا اگلوں کو اچھا لگے یا برا نہ لگے. تو یہ ہے کہ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں آپ چینجز دیکھ لیجئے گا کہ کس سطح کے اوپر کس طریقے سے چینجز جو ہیں ہوتی ہیں. دوست وہ جو بنے تھے دوست دل دکھانے کو، یہ وہی والا کام ہے کہ جو کیا کہتے ہیں اغراض اور مقاصد کے تحت لوگ پاکستان کی سیاست میں دوستی کیے ہوئے ہیں نا، بالکل. وہ ٹوٹنے والا ہے سلسلہ. خان صاحب کے بڑے فیصلے آئیں گے. خان صاحب کے بڑے فیصلے آئیں گے، میں نے آپ کو بتایا اپنے ممبرز کے حوالے سے بھی. اور باقی یہ 90 دن کو بھول جائیں، اس سے پہلے کام جو ہے عوام نے شروع کرنا ہے، کیونکہ وہ ریٹروگریڈیشن کا مطلب ہی ہے. دیکھیں میری بات سے، ٹھیک ہے جی. یورینس ریٹروگریڈ، نیپچون ریٹروگریڈ، پلوٹو ریٹروگریڈ، اس کے بعد یہ سیٹرن ریٹروگریڈ، پھر 5واں پلانٹ جیمنائی، اس نے بھی ریٹروگریڈ ہو جانا ہے. 5 پلانٹس پچھلی چال چل کے واپس آ کے پھر غور و خوض کر کے جب انہوں نے آگے بڑھنا ہے تو نئی پلاننگ اور نئی اسکیم کے تحت اللہ نے ان کو آگے بڑھانا ہے نا. بالکل بالکل ایسے ہی. بہت شکریہ سر. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. خان صاحب کا ذائچہ ڈسکس ہوا احتجاج کا، اور 90 دن کو تو کہتے ہیں جی آپ بھول ہی جائے نا، 90 دن کی کہانی ہوئی بہت پرانی. اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے جی. 5 اگست اور اگست کا مہینہ خان صاحب کو بھی سپورٹ کر رہا ہے. خان صاحب کے بڑے فیصلے بھی آئیں گے، اور جو یہ ریٹروگریشن آ رہی ہے 5 پلانٹس کی، تو اللہ خیر ہی کرے جی. ریٹروگریڈیشن ہو چکی ہوئی ہے، ہو چکی ہوئی اب صرف مرکری کی ریٹروگریڈیشن رہتی ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں مجھے ڈاکٹر صاحب کو اجازت دیجیے. ڈاکٹر صاحب کا نمبر ہماری اسکرین پر موجود ہے. ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں، پرسنل ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں تو رابطہ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ سر. آپ کا بھی بہت شکریہ. سلام پاکستان.